السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا یہ پیغام ہمارے قوم کے مسلم نوجوانوں کے لیے ہے۔ آج جو ہماری نوجوانوں کی زندگی گزر رہی ہے یہ خطرے سے خالی نہیں۔ زندگی تمام برائی سے پرخطر، یعنی برائی سے بھرپور۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر سب سے زیادہ اسموکنگ کرنے کی، یعنی بیڑی پینے کی، سگریٹ پینے کا سب سے زیادہ مسلمانوں میں، سب سے زیادہ گٹکا کھانے میں سب سے زیادہ۔ میرا سروے ہے، ویسے نہیں کہہ رہا ہوں۔ 100 غیر ایمان والے بچے کھڑے کر دیے، 100۔ اکثریت انہیں کی زیادہ ہے ہندوستان میں۔ ہمارے ہندوستان ملک میں تقریباً غیر ایمان والے 78% ہیں، 78% ہے۔ اس کے باوجود 78% میں آپ مسلمان کو کھڑا کر دیجیے، ان کے 18%، جیسے 78%، ان کے 78% اور ہمارے 22%، مان بھی لیجیے 25%۔ آپ 100 ان کے کھڑے کر دیجیے، 100 ہمارے بچے کھڑے کر دیجیے ایک طرف۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 100 ہمارے کھڑے ہو جائے، ان کے 100 کھڑے کر دیجیے، تو ان کے 78 ہونا چاہیے، اور ہمارے برائی میں کتنے ہونے چاہیے؟ 22 ہونا چاہیے، اکارڈنگ ٹو تعداد۔ لیکن آپ کو بالکل برعکس ملے گا۔ غیر ایمان والوں میں صرف آپ کو 10 سے 5 ملیں گے، صرف 10 سے 5۔ غیر ایمان کتنے ملیں گے؟ 10 سے 5۔ اس کی بالمقابل جو مسلمان اوسط کے اعتبار سے پرسنٹیج میں کم ہیں، مسلمان ملیں گے 70، 80، 90، 70، 80، 90% ملیں گے۔ اوسط میں ہم 22%، اور ان عیبوں میں مبتلا کتنے پرسنٹ؟ 90%۔ تو کیا ہوگا اس قوم کا، بتائیے؟ ہمارے قوم کے نوجوان رات میں 12، 1، 2 بجے تک جاگتے ہیں۔ ذرا سا مال آیا، کوئی ان کا کام کاج نہیں ہے۔ جو زیادہ مالدار ان کو گاڑی دلوا دیتے ہیں، کوئی کام نہیں، آوارہ گردی کرتے ہیں، گاڑی لے جاتے ہیں۔ اور اس سے گاڑی نہیں دلواتے تو موٹر سائیکل تو ہے ہی، موٹر سائیکل دلوا دیں گے، اس میں بھی آوارہ گردی کرتے ہیں۔ پتہ ہے کیا ہوگا اس قوم کا؟ نہ تعلیم میں ان کا توجہ دھیان ہے، بس بہت زیادہ اگر پڑھ لیتے تو ماں باپ کا خرچ کر کے، ماں باپ کا پیسہ خرچ کر کے پروفیشنل کورس کر لیتے ہیں۔ کوئی ایم نہیں ہے، کوئی ڈٹرمنیشن نہیں ہے، کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے۔ بال دیکھو سب کے الٹے سیدھے بال ہیں، غیر ایمان والے کے بال پھر بھی صحیح نظر آتے ہیں۔ اگر بال رکھنے کا شوق ہے میرے پیارے دوستو، بڑا محبت میں، درد بنے انداز میں کہہ رہا ہے، تو بال پٹھے رکھیے۔ بہت سے رکھتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بال کس کا سٹائل ہے، سیلیبریٹی کے سمجھتے ہیں۔ بہت سے رکھتے ہیں، میں نے دیکھا پٹھے بال رکھتے ہیں، لیکن وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے پٹھے بال رکھنا سنت ہے۔ سنت سمجھ کے رکھتے تو ثواب ملتا، لیکن یہ رکھتے سیلیبریٹی کا سمجھ کے رکھتے۔ یہ سیلیبریٹی کا سٹائل ہے، سلمان خان کا سٹائل ہے، عامر خان کا سٹائل ہے۔ اگر وہ جو سٹائل کرتے ہیں وہ، بلکہ سنت، اگر پٹھے بال بھی رکھتے تو رکھیں گے، لیکن یہ میری نبی کی سنت ہے، سمجھ کوئی نہیں رکھتا۔ جہاں پٹھے بال رکھنا سنت ہے، وہاں چھوٹے بال رکھنا بھی سنت ہے۔ اس میں اچھے لگتے ہیں، بیچ میں رکھ دیتے بال اور سائڈ میں بالکل چھیل دیتے ہیں۔ یہ کوئی سٹائل نہیں ہے۔ یہ جرج کے نام سے کوئی کھلاڑی، کوئی باکسر ہے، بہت زیادہ نفرت پھیلانے والا، اور چہرہ بالکل ناسور، بالکل بدصورت چہرہ ہے، پوری دنیا میں اس کی مٹی ہوئی خراب ہوئی پڑی ہے، یہ اس کا سٹائل ہے۔ ایس ٹی جارج ایسا کچھ نام ہے باکسر، جی، وہ فائٹنگ کھیلتے رہتے ہیں۔ اللہ نے اس کو ذلیل بھی کیا، اس کو، اسی کا سٹائل ہے یہ۔ اچھا سٹائل ہے، اچھے بال رکھیں، اسمارٹ رہیں۔ اور ایک نیا سٹائل چل گیا یار، پتہ نہیں اتنا ٹائٹ پینٹ لگاتے ہیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہ کمر نکل جاتا ہے۔ مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھے، نمازی لوگ بھی اس میں مبتلا ہو گئے، رکوع میں جاتے ہیں تو ان کا کمر نظر آ جاتا ہے، سوری نظر آ جاتا ہے، اور اتنا ٹائٹ پہنتے اپنے اوپر مصیبت ڈال رکھی ہے۔
قلعہ پہنیے، اسمارٹ اپنے آپ کو جتنے ویسے کوئی انٹلیکچوئل کوئی بڑا ڈاکٹر، آپ نے اس کا ڈاکٹر کا ڈریس دیکھا کیسا ہوتا ہے؟ کسی مجسٹریٹ کا ڈریس دیکھا آپ نے کیسا ہوتا ہے؟ میں دین کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس میں صرف دنیا کی بات کر رہا ہوں آپ سے، دنیا کی بات کر رہا ہوں، دین کی بات کر ہی نہیں رہا ہوں آپ سے. تو بات آ گئی، میں نے کہا بال رکھنا ہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق رکھیے. چلیے آپ کو معلوم نہیں ہے تو کسی اپنے بڑے ڈاکٹر، اپولو کے ڈاکٹر، ایمس کے ڈاکٹر، اسی طرح بہت سے بڑے بڑے ہاسپٹل سے کسی اچھے ڈاکٹر کو آپ نے اس طرح بال رکھتے ہوئے دیکھا، اس طرح پینٹ پہنتے ہوئے دیکھا جیسے ہمارے نوجوان پینٹ پہنتا ہے؟ کسی ڈاکٹر کو اپنے کان میں بوندے لگاتے دیکھا؟ کسی ڈاکٹر کو ہیئر بینڈ لگاتے ہوئے دیکھا؟ یہ فلم بناتے سیلیبریٹی، یہ فلم بناتے کمانے کے لیے، ایکٹنگ کرتے ہیں، یہ ایکٹنگ ان کی ریئل لائف نہیں ہے. ریئل لائف تو ان کی بہت اچھی ہوتی ہے، پھر بھی جا کے دیکھیے. لیکن تو سیلیبریٹی فلم بنانے کے لیے کچھ بھی اپنا سکتے ہیں، تو ایکٹنگ ہوتا ہے نا، وہ ریئل لائف تھوڑی ہے. تو آپ سوچئے ذرا کہاں جا رہے ہیں میرے پیارے دوستوں. تو کوئی انجینئر، کوئی بڑا انجینئر، کوئی بڑا ڈاکٹر، کوئی بڑا آفیسر، ڈی ایم، کوئی آئی ایس پی سی ایس آفیسر آپ کو اس طرح کا نظر نہیں آئے گا. کوئی بڑا سوجھ بوجھ والا سمجھدار جو لوگوں کا حق ادا کرنے والا کوئی نیتا بھی ایسا نہیں ملے گا، ویسے بھی نہیں. تو دنیا کو کوئی کامیاب انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو سٹائل ہم نے اپنا رکھا ہے. ہاں بڑے بڑے سائنٹسٹ ملتے ہیں، ان کے لمبے لمبے پٹھے بال ہوتے ہیں کہ انہیں معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے عقل مند انسان ہیں. عقل کے 100 حصے 99 حصے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، انہیں معلوم ہے. تو پٹھے بال رکھتے ہیں اکثر سائنٹسٹ، ان کے داڑھی بھی ہوتی ہے، داڑھی اکثر سائنٹسٹ داڑھی بھی ہوگا. یہ داڑھی جو نا عقل مند ہونے کی پہچان ہے، بردبار ہونے کی پہچان ہے. اس لیے ہمارے ہندوستان کے بھی جتنے بڑے بڑے رشی منی ہوا کرتے تھے ہندوستان کے، میں غیر ایمان والے کی بات کر رہا ہوں، ان کی داڑھی ہوا کرتی تھی. رویندر ناتھ ٹیگور عقل مند ہے، وہ گیانی کہا جاتا ہے، گیانی، داڑھی تھی. تو ہمارے غیر ایمان والے بھائی ان میں بھی جو عقل مند جو ہوتے ہیں، عقل مند جن کو گیانی کہتے ہیں، عقل مند، تو وہ داڑھی والے ہوتے تھے. ان کے بال بھی پٹھے بال ہوا کرتے تھے. خیر مجھے یہ نہیں کہنا ہے کہ آپ کیسے بھی رہیں، آپ کی ذاتی زندگی کیسی بھی ہو، لیکن میرے پیارے ظاہری زندگی، آپ کی ظاہری میں زندگی جو آپ کی اچھی ہونی چاہیے. آپ بیڑی پینا چھوڑ دیجیے، اسموکنگ، یعنی بیڑی سے مراد اسموکنگ کرنا چھوڑ دیجیے، یہ آپ کے لیے بہت مضر ہے. اس سے آدمی اسمارٹ نظر نہیں آتا ہے، آپ کو لگتا ہے. اسمارٹ ہونے کی پہچان آپ کے لائف سٹائل اچھا ہونا چاہیے. آپ بڑھیا کھائیں، بڑھیا پیے، خوب صبح سویرے اٹھے، نماز، ہر نوجوان نماز کا اہتمام کرے. آج ہمارا نوجوان طبقہ 99% نماز نہیں پڑھتا ہے، دکھ کی بات ہے. بڑے بوڑھے نماز مسجد میں جاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ہمارا نوجوان نماز قضا کرتا ہے. اس لیے میرے پیارے عزیز دوستو نماز کا اہتمام کیجیے، آپ سے عاجزانہ درخواست ہے. اور اپنے لائف سٹائل کو بدلیے، اچھے کپڑے لگائیے. اچھے کپڑے سے مراد جن سے آپ اسمارٹ نظر آتے وہ لگائیے. اچھی بات ہے سنتی لباس لگائیے، اچھی بات ہے، لیکن نہیں لگاتے پینٹ شرٹ لگائیے. لیکن پینٹ شرٹ بھی ایسا لگائیے جو اچھا لگے، جو پڑھے لکھے لوگ لگاتے ہیں، پڑھے لکھے حضرات لگاتے ہیں. پڑھے لکھے ڈگری کو نہیں کہتے ہیں، سوچ کے پڑھے لکھے ہونا چاہیے، سمجھ کے پڑھے لکھے ہونا چاہیے، باشعور ہونا چاہیے، علم بردباری ہونی چاہیے. انہیں پڑھے لکھے کہتے ہیں، ڈگری کو پڑھے لکھے نہیں کہتے، ڈگری والے کو پڑھے لکھے نہیں کہتے. اور اپنے گھر میں ماں باپ کے ساتھ اپنا سلوک اچھا ہونا چاہیے. ماں باپ کے ساتھ سلوک، ماں باپ سے اجازت لیے بغیر گھر سے باہر مت نکلیں. یہ جو باہر وقت ضائع کر رہے ہیں اس سے دنیا بھی برباد ہو رہی ہے، آخرت بھی برباد ہو رہی ہے. کوئی غیر ایمان والے آپ کو نہیں ملیں گے بچے اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر باہر گھومتے ہیں. آپ اپنا کھیلنے کا ٹائم بنائیے، خوب کھیلیے، ایک ٹائم بنائیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اپنا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیے. اپنا وقت سیکھنے سکھانے میں گزاریے. یاری دوستی چھوڑ دیجیے، یاری دوستی اچھی چیز نہیں ہے. یاری دوستی کیسے کرنی ہے؟ اچھے لوگوں سے کرنا ہے. آپ کے پڑھنے والا دوست جو پڑھتا ہو اس کے ساتھ کیجیے، جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہو ان کے ساتھ کیجیے. میں بچپن میں پڑھتا تھا تو میرے دوست جو تھے تو اکثر
ہم ان کے گھر میں جایا کرتے تھے، تو جو ماں باپ فکر مند ہوا کرتے تھے تو مجھے گھر میں بلاتے تھے قصداً کر کے، بیٹا تو ہمارے گھر میں آ جاتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، اس سے کہ ہم چاہتے ہیں اپنے بچے کے اندر بھی ذمہ داری کا احساس ہو، تو ذمہ داری سے پڑھتا ہے، تیرا لائف اسٹائل بہت اچھا ہے، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ تو ایسے دوست کے پاس جانا نا جن سے کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ڈسپلن ملتا ہو، کھانے کا ڈھنگ سلیقہ ملتا ہو۔ ایک ویڈیو لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں باقی سب کا الگ الگ موضوع پہ کیسے کھانا چاہیے، کیسے سونا چاہیے، اس موضوع پہ تو الگ الگ میں بناتا ہوں، لیکن ابھی مجھے بس آپ سے یہ درخواست ہے معتبرہ، آپ ادھر ادھر بیٹھنا چھوڑ دیجئے، اپنا وقت کو قیمتی بنائیے، اپنا لہجہ میٹھا، لہجے میں مٹھاس لائیے، اپنے دوست کو پیار سے بلائیے، سلیم آپ کا دوست ہے، سلیم بھائی کہیے، یہ ابے تبے کہہ کے بولنا چھوڑ دیجیے، اپنے یعنی لہجہ اتنا پیارا بنائیے کہ غیر ایمان والے مثال دے، جسے پہلے دیا جاتا تھا، اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے اپنے بچوں کو ایمان والے کے گھر میں چھوڑا جاتا تھا۔ آج تو اگر اپنا بچہ بگڑ جائے تو کہتے کہ تو مسلمانوں میں کب سے بیٹھنے لگا، ہمارا لہجہ صحیح نہیں ہے۔ غیر ایمان والے بچے کسی سے پکارتے تو انکل جی کہہ کے پکارتے، ہمارے بچے کیا کہتے ہیں، بڈھے جی، یہ جملے، یہ بچپن سے ہی چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے ہونے کے بعد کچھ تو سمجھ ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی انہیں بولنے کا سلیقہ نہیں ہے، اکڑ مکڑ ہوتی ہے، کہیں جاتے تو اکڑ سے پیش آتے ہیں، ذرا سی کوئی بات اگر اچھی بات کہہ دے، کوئی اچھی بات بھی کہہ دے ان کی بھلائی کے لیے تو اس کو بالکل اس کا نگیٹو لیتے ہیں، پازیٹیو میں نہیں لیتے ہیں کہ ہماری بھلائی کے لیے کوئی بات برائی کہے۔ عزیز ہم سب جانتے ہیں، کوئی ہمدردی میں کہہ رہا بھائی آپ کے اندر غلطی ہے، آپ کی انداز صحیح نہیں ہے، عجیب میں سب جانتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ میں تو کرتا رہتا، میں تو متاثر ہوتا نہیں، اکثر میں لڑکوں کو ٹوکتا رہتا ہوں، بڑا پیار سے ٹوکتا ہوں، اچھے بچے سمجھ لیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور جو بچے ادھر ادھر اکڑ مکڑ دکھانے والے ہیں، عجیب ہم سب جانتے ہیں ان کا نقل بازی ہوتا ہے۔ ابھی تو اسی سے یہ پہچان ہے، اگر کوئی کہتا ہے ہم جانتے ہیں تو یہ کچھ نہیں جانتا، جاننے والے کی پہچان ان کے اندر تواضع ہوتی ہے، جس پیڑ میں پھل ہوتا ہے وہ پیڑ جھکا ہوا ہوتا ہے، وہ پیڑ اپنی خدمت مانگتا ہے، وہ پیڑ خدمت مانگتا ہے، اور جس میں کچھ نہیں ہے اس کو وہ خدمت نہیں مانگتا ہے، وہ تو خدا کھڑا ہوتا ہے۔ جس پیڑ میں پھل ہوتا ہے اس کا دیکھ بھال رکھنا پڑے گا، وہ خدمت مانگا، اس میں چور لپنگے آ جائیں گے، چور لپنگے، کیڑے لگنے کا ڈر ہوتا ہے، اس میں دوا میڈیسن ڈالنی پڑتی ہے، اس میں دھیان رکھنا پڑتا ہے، جتنا دھیان رکھیں گے اس پیڑ کے پھل محفوظ رہیں گے، اور جس پیڑ میں پھل بھی ہو اس کا دھیان نہیں رکھا جائے تو کیا ہوگا، وہ سارے چور لفنگے چوری کر کے لے جائیں گے، اور اس کے بہت سارے کیڑے مکوڑے پرندے اس کو ضائع کر دیں گے۔ ہر اعتبار سے دھیان رکھنا پڑتا ہے، پکنے پر بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے، پکنے میں بھی دھیان نہیں رکھا تو کیا وہ سارے کے نیچے گر جائیں گے، گر کے سب ضائع ہو جائے گا۔ تو اس لیے جس پیڑ پھل ہوتا ہے وہ حفاظت مانگتا ہے، اسے کچھ نہ کچھ کی نصیحت کی، اس کی تربیت کی ضرورت ہے، تربیت کہتے ہیں، کسی چیز کو سنوارنا اس کو تربیت کہتے ہیں، اس کو سنوارنے کی ضرورت پڑتی ہے، جس مکان کو صاف ستھرا رکھنا ہو اس کو سنوارنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور جس کو سنوارنا نہ ہو، دیکھو ایک مثال، اتنی بڑی اچھی مثال تھی، جس باغ کا مالی جس باغ کو خوبصورت رکھنا ہے تو اس کا مالی اس کی کیا کرتا ہے، اس کی اصلاح کرتا رہتا ہے، اور جس میں مالی نہ ہو تو وہ باغ نہیں کہتا ہے، وہ باغیچہ نہیں کہلاتا ہے، وہ باغیچہ نہیں کہتا ہے، وہ اجڑا ہوا جنگل بن جاتا ہے، اجڑا ہوا جنگل، یہ جنگل بن گیا، باغیچہ جو ہے اجڑ جاتا ہے، اسے خوبصورت باغ کوئی نہیں کہتا ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے دوستو، اگر کوئی اچھی باتیں بتائے اس کو سنا کرو، اپنے باپ کے سامنے ادب کے ساتھ کہا کرو، ماں سے امی جان کے پکارا کیجیے، ابو جان کے پکارا کیجیے، ابو کے بغیر اجازت سے گھر سے مت نکلیے، ابو کے کام میں ہاتھ بٹائیے، امی کے کام میں ہاتھ بٹائیے، گھر میں بڑی شفقت سے پیش آئیے، امی کی ضرورت کو سمجھیے کہ امی کی منشا کیا ہے، سمجھیے، یہ نہیں کہ بیٹی کے ذمہ ہی ہے، بیٹی کام کرے گی، بیٹی جھاڑو لگائے گی، اگر ہم بڑے ہیں تو ہم بھی اپنے کپڑے خود دھوئیں۔ خیر یہ ٹاپک دوسرا ہو جائے، اصل مجھے جو آپ کو دھیان دلانا ہے، آپ سب طے کریں کہ ہم جو شادی کریں گے، مجھے اصل میں یہ ویڈیو میں اسی لیے بنا رہا ہوں آپ کے ساتھ، ہم سنت کے مطابق کریں گے۔ ارے میرے پیارے دوستو، اگر آپ لوگ ٹھان لو گے، مجھے امید ہے انشاءاللہ عجیب انقلاب آئے گا، ایک بڑا انقلاب آئے گا، بڑا انقلاب آئے گا،
آپ کو ذریعہ بنا کر اللہ تعالیٰ پورے عالم میں ہدایت کو اللہ تعالیٰ عام فرما دیں گے اور سارے ہدایت کا ثواب آپ کو مل جائے گا. بہت بڑے اجر کے آپ مستحق ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو نمونہ بنائے گا، نمونہ. تو اس لیے آپ طے کریں ہم سنت کے مطابق شادی کریں گے. اس کا فائدہ، اس کا نفع آپ دیکھیں گے. آج ہمارے نوجوان تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ جیسا انہیں کہا جاتا ہے ایسے کر لیتے ہیں. ماں باپ کی تربیت نہیں ہے، گھر والوں کی تربیت نہیں ہے، بہن کی تربیت نہیں ہے، پھوپھی کی تربیت نہیں ہے. عمر کی وجہ سے وہ مائیں بن گئی ہے، عمر کی وجہ سے بڑی بہن بن گئی ہے، عمر کی وجہ سے خالہ بن گئی ہے، عمر کی وجہ سے پھوپھی بن گئی ہے، لیکن انہیں نہیں معلوم کیسا ہونا چاہیے. ہمارا ایک نوجوان اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں سنت کے مطابق شادی کروں گا، تو سارے گھر والے ناراض ہو گئے، خالہ پھوپھی سب ناراض. ایک بہن سمجھدار تھی، سلجھی ہوئی تھی، تو انہوں نے یوں کہا، تم سب مخالف ہو گئے، تو باولا ہو گیا، تو یہ ہو گیا. تو انہوں نے کہا کیسے یہ باولا ہو گیا؟ اس نے سادگی کے مطابق شادی کرنے کو کہا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق شادی کرنے کو کہا، یہ باولا ہو گیا. ہمیں تو اس کا ساتھ دینا چاہیے. تو خوشی کی بات ہے کہ ہمارا بھائی راضی ہو گیا، بھائی سادگی میں کرنے کو راضی ہو گیا. ایک نے سمجھداری دکھائی، سب راضی ہو گئے. سنت کے مطابق شادی کی. جتنے بھائی ہیں سب سے اچھی بہو انہیں ملی اور سب سے زیادہ مالدار بھی ہوئی ہے. کوئی دہیج نہیں دیا. آپ طے کیجئے کہ ہم سادگی میں شادی کریں گے، لڑکی والے پہ بوجھ نہیں بنیں گے. اور جتنی بھی سمجھدار لڑکے ہیں وہ لڑکیاں غریب گھرانے سے شادی کریں، غریب گھرانے سے شادی کریں. پھر دیکھیے جو آج ہماری ایمان والی بہنیں جو مرتد ہو رہی ہے، یہ کارگزاری ختم ہو جائے گی. غیر ایمان والے ایمان میں داخل ہوں گے. غیر ایمان والے، میں ایمان کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ مانوس لفظ ہے، خاص کر کے کہ ایمان والے سب کو پسند ہے. ساری دنیا کو ایمان والے کا مطالبہ ہے، اس لیے قصداً کر کے میں ایمان والا لفظ استعمال کر رہا ہوں. اس میں اور کوئی میں لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں. بس آپ سمجھدار ہیں، سمجھ جائیے. تو آپ سادگی کے مطابق شادی کیجیے، سادگی کے ساتھ، بالکل سنت کا. کہ میں بارات لے کے بھی نہیں جاؤں گا، نہ مجھے سامان چاہیے. خدا کی قسم دنیا کے اندر انقلاب لانے کا آپ ذریعہ بن جائیں گے. پوری دنیا کے اندر ایمان ہی ایمان ہوگا. بے ایمانی ختم ہو جائے گی. کسی کو بے ایمان پسند نہیں ہے، بس ہمیں ایمان والا بننا ہے. بس اشارہ سمجھے، کوئی آدمی بے ایمان نہیں چاہتا ہے. بس اصل مجھے اسی کی طرف اشارہ کرنا تھا. آج میرے نوجوان اگر سمجھ جائیں گے، خدا کی قسم دنیا کے اندر انقلاب لانے کا، اور پورے ساری دنیا کے انسان ساری دنیا ایمان والے بن جائے، ایمان والے بن جائے. اس میں دیکھنا ہے ہمارا کیا کردار ہے. اس لیے پڑھے لکھے ہو، ان پڑھ ہو، گاؤں کے ہوں، شہر کے ہوں، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ہیں ایمان والے نوجوان ہیں، ان سے میری مؤدبانہ درخواست ہے آپ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم سنت کے مطابق ہی شادی کریں گے، سنت کے خلاف نہیں کریں گے. آپ یہ عزم لیجئے. آپ دیکھیے چند دن کے اندر وہ انقلاب آئے گا جس انقلاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. انقلاب تو آنا ہے، پورے عالم میں آنا چاہیے. ہر کچے پکے گھر کے اندر ایمان داخل ہو کے رہے گا. ایمان، تو اس ایمان کو سب کچھ آتا ہے. کوئی نہیں کہتا ہمیں بے ایمان چاہیے، کوئی نہیں کہتا ہمیں بے ایمانی پسند ہے. ہر چیز میں ایمان والا چاہیے. کہ ڈرائیور کیسے ہونا چاہیے کہ ایماندار، تاجر کیسا ہونا چاہیے کہ ایماندار. سب کو ایماندار پسند ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم سے لوگ نفرت کرتے ہیں، کوئی نفرت نہیں کرتا ہے. سب کو ایمان والا چاہیے، ایماندار چاہیے. اور ایمان والا کون ہے؟ کس کو اللہ نے ایماندار بتایا؟ کون ایمان والا ہے؟ خیر، لمبی تفصیل میں نہیں جانا ہے. انشاءاللہ روزانہ میں آپ کے سامنے ایک ٹاپک کو ایک عنوان پر میں ویڈیو بناتے رہتا ہوں. آپ اس کو دھیان سے دیکھیے گا، روزانہ دیکھیے گا، اور دوسروں کو بھی شیئر بھی کیجیے گا. اگر آپ روزانہ دیکھیں گے تو وقت کی نزاکت آپ کے سامنے آتے رہیں گے. وقت کی نزاکت کو آپ سمجھیں گے، وقت کی نزاکت کیا ہے، وقت کی ضرورت کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ، آپ جب خود عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ذریعہ بنا کر پورے عالم میں ہر کچے پکے گھر کے اندر ہی ایمان داخل ہو کے رہے گا. ایمان داخل ہو گئے، سارے ایمان والے ہوں گے. پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، لیکن اس میں دیکھنا یہ ہمارا کیا کردار ہے، ہمارا کیا کردار ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.